اچھا وہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا سیرت دیاں کتاباں وچ حدیثاں وچ وہ بھی موجود ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا فرمائی، اللہ تعالیٰ دی حمد تعریف کی تھی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول دی فرما برداری کی تھی وہ ہدایت پا گیا، ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے اللہ رسول دی نافرمانی کی تھی وہ بھٹک گیا، وضل ضلالا بعیدا، اور دور دی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ تو سرکار کا ایک خطبہ آپ فرما رہے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تنوں اللہ تعالیٰ دے تقوی دی وصیت کرنا، فإنہ خیر ما اوصى به المسلم أن يحده على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا اما حذركم الله ولا افضل من ذلك نصيحة ولا افضل من ذلك ذكرا فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا عظيما ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما۔ متبرکن میں خطبے دے چند عبارتیں تم سنا دوں۔ جب جمعہ دی نماز ہو گئی پھر آپ یثرب دی طرف روانہ ہوئے اور اس شہر دے جنوب دی طرفوں شہر وچ داخل ہوئے۔ جنوب ادھر نا یعنی ادھروں آ رہے سن، اور مکہ اتنے ہے بھی اسی طرح۔ مدینہ شریف وچ جدوں پہنچیے تو مکہ کدھر ہے؟ جنوب والے پاس، تو لہذا ادھروں آئے سن نا، تو جنوب والے پاسوں آپ شہر دے اندر داخل ہوئے۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اس شہر یثرب وچ داخل ہونا سی کہ وہ شہر یثرب نہ رہا، مدینہ المنورہ ہو گیا۔ حضور مدینہ شریف وچ آ گئے۔ ہر شخص حضور دی مہمانی کرنا چاہتا ہے۔ مدینہ طیبہ ویسے بھی مدینہ شریف دے لوگ بڑے فیاض ہیں، اج بھی، ہن بھی تسی جا کے دیکھو مدینہ شریف دے لوگ بڑے ہی مہمان نواز، بڑے ہی میٹھے اور فیاض نے، سخی نے، محبت تے انہاں دے دل وچ کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ حضور میرے مہمان، اے اعزاز مینوں ملے، حضور میرے مہمان بنن۔ چنانچہ سرکار جس ویلے ایک قبیلہ سی، اس دا نام سی قبیلہ بنی سالم، جدوں اس قبیلے وچوں گزرن لگے تے قبیلے دے لوگاں نے حضور نو گزارش کی تھی حضور ساڈے مہمان بن جاؤ، بلکہ قبیلے دے سردار نے یا کسی بندے نے آ کے حضور دی ڈاچی دی مہار آ کے پکڑ لی، اگوں آ کے نا تے سامنے آ کے ڈاچی دی مہار پکڑ کے کہنے لگیا، حضور کبھی اپنے قبیلے دی نمائندگی کردیاں کہنے لگیا قبیلہ بنی سالم دا بندہ، حضور ساڈے مہمان بن جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلو سبیلہا، میری ڈاچی کا رستہ چھڑ دیو، فإنہا مامورۃ، اینو حکم مل چکا ہے کہ میں کتنے ٹھہرنا ہے، میری ڈاچی نو حکم مل چکا ہے کہ میں کس دا مہمان بننا ہے، اس لیے اندر رستہ چھوڑ دیو۔ پھر آپ اگے تشریف لے گئے، قبیلہ بنی بیاضہ آیا، اس نے بھی گزارش کی تھی، پھر قبیلہ بنی سعدہ آیا، اس نے بھی گزارش کی تھی حضور ساڈے مہمان بنو۔ پھر اگے گئے تو قبیلہ بنی عدی بن نجار آیا، یہ حضور دا نانکا قبیلہ ہے، یہ ننیالی نے، حضور دے نانکے نے، اے قبیلہ بنی نجار آیا، انہوں نے بھی سب نے استدعا کی تھی، سب نے گزارش کی تھی، لیکن سب نے آپ نے ایک ہی جواب دیتا خلو سبیلہا، میری ڈاچی دا رستہ چھڑ دیو، فإنہا مامورۃ، یہ معمورہ ہے، اس نے حکم مل چکا ہے، اس نے پتہ ہے کہ میں کس دا مہمان بننا ہے۔ یارو جس ڈاچی اتنے کملی والا سوار ہو جائے اس ڈاچی نو خبراں ہو جاندیاں نے کہ کملی والا کس دا مہمان بننا ہے۔ جس ڈاچی دے اتنے قدم مبارک لگ گیا، جس میں اقدس جس ڈاچی نال مس کر گیا، او تے ہو گئی ڈاچی باخبر، تے خود کملی والا کیا بے خبر ہے؟ مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے سر بکف ہو کر، یہ اس شان نال مدینہ طیبہ وچ داخلہ ہو رہا ہے۔
مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے سر بکف ہو کر، کھڑے تھے راہ میں انصار ہر سو صف بصف ہو کر، در و دیوار استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، زمین کیا آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر۔ تو مدینہ طیبہ دے لوگاں دا جوش ویکھن والا سی، کس طرح انہوں نے حضور کا استقبال کیتا، مرد عورتاں بچے بوڑھے سب نور خدا دا ایک جلوہ ویکھن واسطے، ایک جھلک ویکھن واسطے سراپا چشم بن گئے سن۔ پردہ دار بیبیاں اپنے اپنے گھراں دیاں چھتاں تے آ گئیاں سن، اور چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ننیاں بچیاں انہاں دے کول دف سی، اور وہ دف بجا رہی سن، اور دف بجا کے حضور دا استقبال کر رہی سن۔ اچھا، وہ ترانہ جو گا رہی سن، مدینہ طیبہ دے گلی کوچے تکبیر دیاں صداواں دے نال گونج رہے سن، تے وہ بچیاں جڑیاں نے وہ نغمے گا رہی سن، دف بجا رہی سن، ترانے گا رہی سن۔ ہوا چاروں، انہوں نے خیر عربی زبان ہے، وہ بھی میں تمہیں سنانا کہ انہوں نے کی ترانہ گایا تو کیڑا شروع بعد سنانا، پہلے ان کی ترجمانی ساڈے شاعر کی کہندے کہ بچیاں کی کہہ رہی ہیں۔ ہوا چاروں طرف اقصائے یثرب میں پکار آئی، ہوا چاروں طرف اقصائے یثرب میں پکار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، بہار پڑھ لو، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، ہوا چاروں طرف اقصائے یثرب میں پکار آئی۔ کی پکار سی؟ ہوا کی کہندی پھردی، کی اعلان کردی پھردی ہے؟ کہندی بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ماذا للہ دائی کی دعائیں تھیں، کیونکہ بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہاروں پر بہار آئی، بہار آئی بہار آئی بہاروں پر بہار آئی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی،
میں دس چکا کہ نجار قبیلہ کیڑا سی؟ حضور دا نانکا قبیلہ۔ حضور دے نانکے قبیلے دیاں بچیاں نے دف بجا کے حضور دا استقبال کر رہی ہیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے علی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، بہار آئی بہار آئی بہاروں پر بہار آئی بہار آئی بہار۔ حفیظ جالندری نے تو انہوں ہی لکھا ہے کہ بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی، اور جس نے ان دے وچ اضافہ کر کے انج کہتا نا کہ بہار آئی بہاروں پر بہار آئی، میں کہنا ان دی بھی سوچ دے قربان کہ میری بہار نہیں آئی۔ کملی والے کون نے؟ وہ بہاراں دی بہار نے، صرف بہار بن کے نہیں آئے نے بلکہ بہاراں نوں بھی بہار مل گئی۔ اچھا ہن وہ بچیاں، یہ تو ترجمہ ہے نا جو ساڈے شاعراں نے کیتا، تے بچیاں کی کہہ رہی سن؟ وہ عربی دے اشعار جو بچیاں پڑھ رہی سن وہ کی سن؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ اچھا ثنیۃ الوداع کی ہے؟ مدینہ طیبہ دے باہر ایک ٹیلا سی، ایک چھوٹا جہا ٹبا سی۔ مدنی لوگ جدو کوئی مہمان آ جاندہ تے اس مہمان نو الوداع کرن واسطے اس ٹبے تک آندے سن۔ آپ تو گھروں ہی نہیں نکلتے نا، مہمان آ جاوے تو بس گھروں ہی فارغ کر دینے ہیں، بوئے تک بھی نہیں آندے۔ مدنی لوگ بڑے پیار والے لوگ سن، مہمان جدو جان لگتا تو ان دے نال چار قدم کر دے، شہر تو باہر وہ جڑا ٹبا ہے نا اتھے آ کے چھوڑ دے سن۔ اس ٹبے دا نام سی ثنیۃ الوداع، وداعی یعنی الوداع، وہ ٹبا جتھے جا کے مدنی لوگ اپنے مہمانوں نو الوداع کہندے سن، کیونکہ سرکار اس پاسوں تشریف لیا رہے سن وہ ثنیۃ الوداع اس ٹبے والوں۔ تو بچیاں نے وہی نغمہ گایا کہ طلع البدر علینا، ساڈے اتنے 14ویں دا چند چڑھ آیا۔ بدر کہندے نے 14ویں دے چند، طلع البدر 14ویں دا چند طلوع ہو گیا، علینا ساڈے اتنے، کتھوں؟ من ثنیۃ الوداع۔ او ویکھو جڑا ثنیۃ الوداع ہے یعنی الوداعی کہنے والا ٹبا ہے، اتھوں چند نکل آیا جے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہندیاں نے ساڈے اتنے شکر کرنا لازمی ہے۔ کس گل کا شکر ادا کریے؟ اے جڑا دائی ہے نا، حضور کی نے داعی، دعوت دین والے، اللہ دی طرف بلان والے، اللہ دی طرف بلان والے اس دائی نے جو دعوت دیتی ہے سانو، اس دعوت دے اوتے، اس احسان دے اوتے سانو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو میں ترجمہ تم دس دیتا، یہ ہوں شعر سنو۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ انہاں شعراں دا ترجمہ میرے والد صاحب کرتے سن، وہ شعر بھی سن لو پنجابی زبان میں۔ ابا جی پڑھتے سن، چڑھیا نی چڑھیا چن 14ویں دی رات دا، ہے نا ہو بہو ترجمہ۔ بدر دا معنی 14ویں رات دا چند ہے، تو بچیاں کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا، ساڈے تے 14ویں دا چند چڑھ آیا۔ تو کہتے ہیں چڑھیا نی چڑھیا چن 14ویں دی رات دا، چڑھیا نی چڑھیا چن 14ویں دی رات دا، او ٹریا آندا اے ویکھو لاڑا برات دا، او
لاڑا برات دا طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. اور وہ بچیاں عربی بچ یہ بھی کہہ رہی ہیں سن نحن جوارم من بنی النجاری اسی قبیلہ نجار دیاں لڑکیاں ہاں. نحن جوارم من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری. کہندی نے کتنی خوشی دی گل ہے محمد کریم ساڈے آ کے گوانڈی تے ہمسائے بن گئے ہیں. جدوں انہاں دی اس محبت نو ویکھیا کملی والے نے وہ محبت دے نال ترانے گا رہی نے اشعار پڑھ رہی نے نبی پاک دیاں تعریفاں کر رہی نے. جدوں حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی اس محبت نو ملاحظہ فرمایا حضور نے فرمایا اے بچیو کیا تانوں میرے نال پیار ہے؟ کیا تانوں میرے نال پیار ہے؟ تسی مینوں دوست رکھ دیاں ہو؟ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا میں بھی تانوں دوست رکھنا مینوں بھی تواڈے نال پیار ہے. جی میں تانوں میرے نال پیار ہے مینوں تواڈے نال. مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. بڑے بڑے سرداراں نے حضور نو اپنا مہمان بنان دی کوشش کی تھی. ہر قبیلے دی خواہش سی حضور میرے ساڈے مہمان بن جان. اوتھے سعد بن عبادہ ورگے سردار بھی سن, سعد بن معاذ ورگے سردار بھی سن. جتنے سردار سن انہاں دی خواہشات سن کہ اسی حضور نو اپنا مہمان بنا لئیے. لیکن سرکار ہر ایک نو فرما رہے سن ہٹو چھوڑو ناقۃ معمورۃ. میری اونٹنی نو پتہ ہے یہ معمورہ ہے, اینو حکم مل چکا ہے کہ میں کس دا مہمان ہاں, ان دا رستہ چھوڑ. اور اونٹنی چلدی گئی قبیلیاں وچوں تے محلیاں دے وچوں گزردی گئی. آخر حضرت ابو ایوب انصاری دی خوش بختی کہ وہ اونٹنی جا کے حضرت ابو ایوب انصاری دے مکان دے سامنے بہ جو ایک غریب صحابی سن. نیویاں دا پراؤنا ہے ساڈا نبی تے کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری کون سن تے اس مکان دے سامنے اونٹنی کیوں بیٹھی؟ یہ سارا ویروا انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے کیونکہ ٹائم ہو گیا. تفصیل نہ انشاءاللہ بیان کریں گے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا قصہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.